نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حضرات و حضرات، جی کے ویلی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عہد گل ختم ہوا، ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمائے پرداز چمن۔ ایک بلبل ہے کہ محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ معزز حضرات و حضرات، آج ہم بات کریں گے اردو ہندی تنازع کے بارے میں، یعنی انگلش میں میں کہوں تو اردو ہندی کنٹراورسی کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے پاس اپنے ایک عظیم 1000 سالہ دور کی جو نشانی بچی تھی وہ اردو تھی۔ اردو وہ واحد زبان تھی جو مسلمانوں کو یاد دلاتی تھی ترکوں کی، عربوں کی، فارسیوں کی اور مغلوں کی، اور اردو زبان حسین امتزاج ہے ترکی، عربی، فارسی اور منگول زبانوں کا۔ لیکن ہم دیکھتے کیا ہیں، 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد ہندو بھی مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، اور وہ مسلمانوں کی جو واحد نشانی تھی جسے ہم اردو بولتے ہیں اور جس کو ایک لشکری زبان کہا جاتا ہے، وہ اس کے درپے ہو گئے، اور انہوں نے یہ سازش شروع کر دی کہ اردو نہیں، اس ملک میں ہندی ہونی چاہیے۔ یاد رہے 1825 عیسوی سے آنورڈ اردو یہاں کی آفیشیل لینگویج تھی۔ اس وقت دفتری مقاصد کے لیے صرف 2 زبانیں استعمال ہوتی تھیں، ایک اردو اور ایک انگریزی، اور تقریباً 75 سال اردو وہاں یو پی، بنگلہ دیش اور بہت سارے علاقوں میں یہ آفیشیل لینگویج کے طور کے اوپر کام کرتی رہی ہے۔ 1967 عیسوی میں بنارس کے ہندوؤں نے اردو کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا اور ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کیا۔ وہ تحریک یہ تھی کہ جو اردو ہندی رسم الخط میں جو لکھی جاتی ہے، اس کی جگہ پر ہندی کو دفتری زبان کے طور کے اوپر تمام ملک میں نافذ کیا جائے، اور اس کا جو رسم الخط ہے وہ دیوناگری جو رسم الخط ہے اس کو رائج کیا جائے۔ سر سید احمد خان بھی اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے تھے جب انہوں نے ہندوؤں کی اس تحریک کو دیکھا جو اردو کے خلاف تھی۔ اردو کے خلاف تحریک کا مقصد یہ تھا کہ ہندو چاہتے تھے یہاں سے مسلمانوں کی جو تہذیب ہے اس کے آثار مٹا دیے جائیں، اور اردو زبان کے خلاف تحریک یہ پیغام دیتی تھی کہ ہندو اب مسلمانوں کے خلاف ہیں اور وہ مسلمانوں کا یہاں پر وجود برداشت نہیں کر سکتے۔ سر سید احمد خان اردو ہندی جھگڑے سے پہلے جو بہت بڑے ہندو اور مسلمان اتحاد کے ایک بانی تھے، اور کہا کرتے تھے کہ جو ہندو اور مسلمان ایک خوبصورت پرندے کی 2 آنکھیں ہیں، اگر ایک آنکھ خراب ہو جائے تو دوسری آنکھ کی جو خوبصورتی ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے۔ لیکن جب 1867 عیسوی میں آپ نے ہندوؤں کا رویہ دیکھا تو آپ سے بہت مایوس ہوئے۔ شیکسپیئر جو ایک بنارس کے گورنر تھے، انہوں نے سر سید احمد خان سے سوال کیا، آپ تو مسلمانوں اور ہندوؤں کے اتحاد کے بہت بڑے آپ حامی تھے، کیا ہوا آپ اچانک ہندوؤں کے خلاف ہو گئے اور صرف اپنی جو اسٹرگل ہے وہ اپنی مسلمانوں کے لیے وقف کر دی ہے؟ تو سر سید احمد خان نے کہا تھا، ہاں میں یہ سمجھتا تھا، لیکن میرا جو تاثر تھا ہندوؤں کے بارے میں وہ غلط تھا، کیونکہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے جو مذہبی عقائد ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور جو ان کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہے، لہٰذا یہ قومیں کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی ان میں اتحاد قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سر سید احمد خان کو 2 نیشن تھیوری کا فادر کہا جاتا ہے، کہ سب سے پہلے جو 2 قومی نظریہ جو پیش کیا تھا وہ سر سید احمد خان نے کیا تھا۔ اب ہم اردو ہندی جھگڑے کی تفصیل کے بارے میں جائیں گے۔ اردو ہندی جھگڑا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ 1867 عیسوی میں یہ بنارس کے کچھ مشہور ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف یہ شروع کیا تھا، اور یہ پھیلتا یو پی، بنگال اور بہت سارے ہندوستان کے علاقوں میں یہ پھیل گیا،
1871 عیسوی میں بنگال کے گورنر تھے جارج کیمبل، ان کے پاس ہندو اکٹھے ہو کر گئے اور ان کو کہا کہ جی آپ اردو کو یہاں سے ختم کریں اور ہندی کو آپ رائج کریں، اور بنگال میں ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کیا۔ جارج کیمبل ہندوؤں کے دباؤ میں آ گئے اور انہوں نے اردو کو سرکاری زبان کے طور کے اوپر سے تمام دفاتر سے ہٹا دیا اور اس کی جگہ پر ہندی کو رائج کر دیا۔ اس سے مسلمانوں میں بہت زیادہ مایوسی چھا گئی۔ اور اس کے بعد اب اگر ہم مزید دیکھیں 1900 عیسوی میں، پورے 1900 عیسوی کی بات کر رہا ہوں، میک ڈونلڈ یہ ایک یو پی کا ایک گورنر بنا اور یہ مسلمان دشمنی کے حوالے سے کافی مشہور تھا، اور جب یہ گورنر بنا یو پی کا تو اب ہندوؤں کو وہ اپنے جو عزائم مزید آگے بڑھانے کا موقع ملا، اور یہ لوگ ان لوگوں نے یہاں پر پھر دوبارہ یو پی اتر پردیش موجودہ اس کا نام ہے، اس کا جو پہلے جو نام تھا اس کا نام تھا یونائٹڈ پروونسز، اس کا یہ پہلے نام تھا، لیکن اب جو موجودہ نام ہے اس کو انڈیا میں اتر پردیش کہا جاتا ہے، اور یہ انڈیا کا سب سے بڑا یہ صوبہ ہے۔ تو یہاں پر ہندو نے تحریک کا آغاز کیا، اور چونکہ میک ڈونلڈ یہ پہلے ہی مسلمانوں کے خلاف تھا لہٰذا اس نے اردو کو وہاں سے ہٹا دیا اور ہندی کو سرکاری زبان بنا دیا۔ اور اس کے مقابلے میں نواب محسن ملک آئے، اور نواب محسن ملک کیونکہ علی گڑھ کالج کے یہ سیکرٹری تھے، اور نمبر 2 یہ اردو کے حوالے سے کافی کام کر رہے تھے، اور جو علی گڑھ یونیورسٹی کی بھی یو پی میں ہی تھی، اس لیے انہوں نے اردو کے دفاع میں تحریک چلائی۔ لیکن انتھونی میک ڈونلڈ یہ جو شخص ہے اس نے کہا اگر آپ نے مزید اردو کے لیے کے تحفظ کے لیے تحریک چلائی تو علی گڑھ کی جو گرانٹ جو حکومت دیتی ہے علی گڑھ کو ماہانہ جو پیسے دیتی ہے وہ بند کر دے گی۔ اب علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس اور وہاں کے اساتذہ کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہوگی، کیونکہ اگر وہ اردو کے لیے اگر وہ یونیورسٹی کے لیے جو فنڈ دیتے تھے وہ بند ہو گئے تو پھر یونیورسٹی نہیں چلے گی، اور اس کی وجہ سے وہ تھوڑا نواب محسن ملک نے ایک متعارف رویہ اختیار کیا۔ اس کے بعد مولوی عبدالحق کی زیر صدارت ایک انجمن ترقی اردو کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا، اور اس ادارے نے اردو کے لیے بے پناہ خدمات سر انجام دیں۔ یاد رہے مولوی عبدالحق کو بابا اردو بھی کہا جاتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، تقریباً برصغیر پاک و ہند میں اردو 75 سال دفتری زبان کے طور کے اوپر یہ نافذ العمل رہی۔ اردو زبان ایک ایسی آپ کہہ سکتے ہیں ایک زبان تھی جس نے تمام سب کنٹیننٹ کے مسلمانوں کو ایک پیج کے اوپر اکٹھا کیے ہوئے تھا۔ اگر اردو زبان نہ ہوتی، میں یہ کہتا ہوں کہ جو مسلمانوں کے جو درمیان تفریق ہے اس سب کنٹیننٹ میں وہ بہت زیادہ ہوئی۔ ایک واحد ایسا ایک ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم تھا، اس کو ہم اردو کہتے ہیں، جو مسلمانوں کو یہاں پر متحد کیے ہوئے تھی، اور پاکستان بننے کے بعد بھی اگر دیکھا جائے تو ایک اردو ہی ہوائی زبان ہے جو سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان کو جوڑتی ہے، اور جو ایک سیکٹریل لائن میں مسلمان بٹے ہوئے ہیں ان کو واحد ایک ایسا ہے کہ ہمارے پاس واحد ملاپ ہے وہ ہے اردو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک اردو پاکستان میں سرکاری زبان کا درجہ حاصل نہیں کر سکی، اور آج بھی انگریزیوں کی باقیات نے انگریزی کو یہاں پر اپنی دفتری زبان بنا رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ اور اہل پاکستان کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ وما الا البلاغ المبین۔ معزز خواتین و حضرات، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا اور آگے شیئر کرنا مت بھولیں۔ وما الا البلاغ المبین۔